السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا، سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے عام لوگوں کا، جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاذ ہوتے ہیں۔ حاضرین مجلس، صاحباب گرامی، سامعین و سامعات، اللہ کی دھرتی پہ بیٹھ کے اس جہان میں زندگی پا کے خوش نصیب ہے وہ بندہ کہ جو پیدا کرنے والے خالق کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط بنا گیا۔ ہر دور میں اہل زمین میں کامیاب وہی رہے ہیں جن کا تعلق اور واسطہ عرش بری سے رہا ہے۔ آج کی یہ ملاقات خالصتاً انسانی بنیادوں پہ اس مقصد کے لیے ہے کہ اس دنیا میں کوئی بھی غیر نہیں، سبھی اپنے ہیں۔ جب باپ ایک ہے، ماں ایک ہے، جد امجد ایک ہے، اور سارے ہی سیدنا آدم اور سیدہ حوا کی اولاد ہیں، تو پھر یہ اپنی تقسیم در تقسیم، تقسیم در تقسیم اور تفریق در تفریق، فرقہ در فرقہ، گروہ در گروہ، پارٹیاں ہی پارٹیاں، جماعتیں ہی جماعتیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں رہ جاتی اگر جناب آدم کا ہر بیٹا اور ہر بیٹی ان اصول و ضوابط پہ قائم ہو جائے کہ جن سے اللہ حبشے کے کالے بلال کو بھی کامیاب کر دیتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ فارس سے چلنے والے جناب سلمان کو میرے محبوب کے اہل بیت کا فرد بنا دیتا۔ وہ کیا چیز تھی کہ جو غیروں کو بھی اپنا کر گئے اور اپنوں کو بیگانہ کر گئی؟ وہ ایک ہی چیز ہے، اس کا نام ہے وحی۔ الوحی، یہ جو وحی ہوتی ہے نا، یہ رب کی طرف سے، رحمان کی طرف سے اس جہان میں حضرت انسان کے لیے خالص رہنمائی۔ رہنمائی دو طرح کی ہوتی ہے۔ آپ کسی کو رستہ بتائیں، رہنما ہیں آپ، لیکن اسے کہیں کہ آپ نے سیال کوٹ شہر جانا ہے تو کینٹ کے باہر سے چلے گئے، رستہ تو آپ نے ٹھیک بتایا، لیکن رستے کی کیف نہیں بتائی کہ اس کی حالت کیا ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اندر سے ایسے ہو کر کے فلاں چوک سے مڑ کر کے آپ جائیے گا، سڑکیں بھی صاف، سیکیورٹی بھی، سب کچھ، رستے تو دونوں ہیں، رہنمائی دونوں نے کی ہے، لیکن دیکھا یہ جائے گا کہ صاف رستے پہ کون چڑھا رہا ہے۔ آپ موٹر وے کے ذریعے فاسٹ ٹریک پہ چل کے صاف ستھرے رستے پہ بھی پہنچ سکتے ہیں، اور وہ پرانا رستہ بھی موجود ہے جو آپ کو کاموں کی سے ملا تھا اور چلتا ہے آج بھی۔
رحمان کی طرف سب نے واپس لوٹنا ہے، نہ آپ نے یہاں رہنا ہے نہ میں رہنے والا ہوں۔ ہمارے پہلے چلے گئے، بعد میں آنے والوں نے بھی چلے جانا ہے، لیکن کامیاب کون ہے؟ ہر بندے کو ایک ہی فکر ہے کہ میں کامیاب ہوں، میں اچھا ہوں، سارے جہان کے عیب اسے نظر آتے ہیں لیکن اپنے آپ کو کبھی اسے معیوب ہونا دکھائی نہیں۔ میری سوسائٹی کا ایک ہی مسئلہ ہے، میں میٹرک بھی کر لیتا ہوں، میں کالجز میں یونیورسٹیوں میں بھی چلا جاتا ہوں، بی ایس ماسٹر لیول، ایم فل، پی ایچ ڈی، پوسٹ ڈاکٹریٹ تلک پڑھ جاتا ہوں۔ اگر نہیں پڑھ سکتا تو میں خود کو نہیں پڑھ سکتا، بس مسئلہ اتنا ہے۔ مجھے کبھی پڑھنے کا وقت ملا ہی نہیں، خود کو اتنا ٹائم ہوا ہی نہیں۔ کون جھوٹا ہے، کون سچا ہے، کون غلط ہے، کون جو ہے وہ دشمن ہے، کبھی خود کو پڑھی۔ میں آج یہ انگلی آپ لوگوں کی طرف نہیں کر رہا، یہ درس اور نصیحت پہلے مجھے ہے، اس چیئر کو ہے، اس کرسی کو ہے کہ تجھے دنیا نے 2 فٹ اونچا کیا بٹھا دیا، دنیا میں عہدہ یا رتبہ کیا مل گیا، مال پیسہ کیا مل گیا، ماڑیاں اور گاڑیاں کیا مل گئی، تو جائیدادوں کا مالک کیا بن گیا، مربے اور جگیریں بن گئی تیری، تو سمجھتا ہے کہ میں سدا رہنے والا ہوں اور 4 چیزوں میں لوگوں کو رگڑ کے رکھ دوں کہ میرے علاوہ کوئی نظر ہی نہ آیا، میں چودھری، سارا مال میرا ہو جائے، میں اکیلا دنیا بھر کا امیر ترین آدمی بن جاؤں، دنیا کا سارا حسن وہ میرا ہو جائے، اور دین کا ٹھیکیدار بھی میں بن جاؤں، جو میں کہوں وہی ہو۔ ابو الحکم چودھری تھا، مکے کا چودھری تھا، کسی کو جینے کا حق نہیں دیتا تھا۔ سمیہ کو کیوں مارا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ کہتا تھا دین وہ چلے گا، عقیدہ وہ چلے گا جو میں چاہوں گا۔ مال پیسہ، پنچایت کا سرپنچ تھا، فیصلے کرتا تھا، موٹا سر تھا، سردار ایسے نہیں کہتے تھے، نام تھا۔ اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو یہ پیغام ملا تھا، عہدہ چاہتے ہو تو عہدہ دے دیں گے، پورے عرب کی کسی لڑکی پہ ہاتھ رکھو، اشارہ کرو، لا کر کے دے دیں گے۔ چدراہٹ تھی، طاقت تھی، قوت تھی تو کہہ رہا تھا۔ اور جتنا پیسہ کہتے ہو یتیم پیدا ہوئے ہو تمہارے حوالے کر دیں گے۔ کیا جواب آیا تھا؟ یہ تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں چچا، جو آپ کو میسج دے کے بھیج رہے ہیں انہیں جا کے پیغام دے دو، اس ہاتھ پہ سورج رکھ دو، اس پہ چاند بھی لا کے رکھ دو، وہی ہے، حق حق ہے۔ ساری دنیا مخالف بن کے حنین میں، جنگ حنین میں میرے محبوب اکیلے رہ گئے۔ اگر بول کیا تھا وہی بول سنانے لگا ہوں اپنے آپ کو، آپ کو محسوس ہو کہ میرے اندر بھی یہ مسئلہ ہے تو کیجئے گا، نہیں تو یہیں چھوڑ جائیے گا، سیڑھیوں سے نیچے لے کے نہیں جائیے گا۔ مسئلہ کیا تھا؟ دنیا کیوں لڑ رہی تھی؟ کہتی تھی کہ یہ جو پیغمبر بول رہا ہے یہ اسی کو تولتا کیوں ہے، جو کہتا ہے وہ کرتا کیوں ہے، وہ کمپرومائز کیوں نہیں کر لیتا، تھوڑی ہماری مان لے تھوڑی اپنی مان لے۔ وہ کہتا ہے نہیں، جو وہی ہے بس وہی ہے، جو وہی ہے بس وہی ہے، اور کچھ نہیں ہے، لینی ہے لو، نہیں لینی نہ لو۔ پہلے واقع سناتا ہے، قومیں تباہ ہو گئی ہیں، برباد ہو گئی ہیں، پانیوں میں ڈبو دی گئی ہیں، کسی کو زمین میں دھسا دیا گیا ہے، کسی کو ہواؤں نے مارا، کسی کو پتھروں کی بارش مار گئی ہے، دھسا دیے گئے۔ یہ ڈرتا ہی نہیں، ڈرا ڈرا کے 12 تلواریں زہروں میں بجھا کے، یاروں کو پھانسیوں پہ چڑھا کے، 70 صحابہ کے جسم سے ٹکڑے کر کے، بیرے معونہ پہ شہید کر کے، لاشوں کے مسلے کر کے، احد وبا کر کے، کون سا موقع نہیں کہ ستائے نہیں گئے۔ آج حنین ہے اور اکیلے کھڑے، ایسا زور کا حملہ ہوا ہے، میرے محبوب کے ساتھ کوئی دوست، کوئی ساتھی، کوئی صحابی باقی رہا ہی نہیں، اور جنگوں میں ایسے ہو جاتے ہیں۔
تو محبوب نے ایسے موقع پہ کیا بولا تھا؟ انن نبی لا کذب، نبی اکیلا بھی رہ جائے تو وہ نبی ہی ہوتا ہے، جھوٹ نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ میں اکیلا رہ گیا ہوں تو بیان بدل دوں، اکیلا ہوں بیان وہی ہے۔ یہ میرا آسمانی، میرا دینی تعارف ہے کہ انن نبی، میں وحی کی خبر دیتا ہوں، لا کذب، میں اپنی مرضیوں سے نہیں بولتا کہ جھوٹ بولی جاؤں اللہ پہ، جو کہتا ہوں وہی ہے۔ اور میرا دنیاوی تعارف سننا چاہتے ہو تو سنو، انا ابن عبد المطلب، میں عبد المطلب کا پوتا ہوں۔ یہ اشارہ کیوں کیا تھا حنین میں؟ یہ پہلے سمجھ لیں، سارا موضوع انشاءاللہ سمٹ کے اپنی کمی بیشی نظر آ جائے گی۔ جب ابرہہ چلا نا یمن سے بیت اللہ کو گرانے، تو کسی نے کہا سردار عبد المطلب نال تیرا واہ ہے، تیرے ہاتھیاں نے کام نہیں کرنا، تیرے ساتھیاں تم چھٹ جانا۔ اس نے فورس ڈبل ٹرپل کر لی، پتہ نہیں کیا ہوگا، آخر مکے کا سردار ہے، 360 اپنے پاس معبود رکھتا ہے۔ یہ جب چلا نا، چلتے چلتے مینا سے پہلے سردار عبد المطلب کے اونٹ چل رہے تھے، تو اس نے قبضہ کر لیا ٹیسٹر لگانے کے لیے کہ ان اونٹوں پہ عبد المطلب کیا کرتا ہے۔ انہیں پتا چلا کہ میرے اونٹ ابرا نے گھیرے میں لے لیے ہیں۔ یہ گئے اور اسے جا کے ملے اور کہنے لگے ابرا سردار کی حال ہے؟ ٹھیک ہیں، آگے ہیں، بسم اللہ جی ہیں۔ اگلی گل کیویں آئے ہو؟ کہندے جی میں اپنے اونٹاں دی گل کرنا ہے۔ یہاں ابرا بولا تھا، کہنے لگا جب میں یمن سے چلا تھا تو تیرا قد میری نظروں میں زمین سے لے کے آسمان کی بلندیوں کو چھو رہا تھا کہ سردار عبد المطلب، سردار کا بیٹا، سردار سردار سردار، یہ سرداریاں ابراہیم علیہ السلام تلک میں نے سنا تھا، لیکن تیرا قد کتنا چھوٹا ہو گیا ہے جب تو نے اپنے اونٹوں کی بات کی ہے۔ میں تیرے شہر میں بیت اللہ کو گرانے آیا ہوں اور تو اونٹوں کو لے کے بیٹھا۔ یہاں چودھری عبد المطلب بولا تھا، کہنے لگا تھا میرا نام ایسے ہی نہیں مطلب، میں مطلب سے مطلب رکھتا ہوں، اونٹاں دا مالک میں ہاں، میں انہاں دی گل کرنی ہے، وہ جیڑے کام تو آیا نا وہ میرا نہیں، وہ گھر کوئی اور بساتا ہے، وہ کسی اور کا ہے، آج پتہ چل جائے گا کہ واقعی اس کا ہے یا کسی اور کا ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ تیری نظروں میں چھوٹا ہو گیا یا کیا ہو گیا ہے؟ آگے بڑھ، فیصلے ہو جائیں گے۔ مینا کی وادی میں میرے رب نے ابابیل نامی جانور، آپ کی نظروں میں تو صرف جانور ہے، آج کے دور کی جدید ترین ٹیکنالوجی ڈرون اٹیک، نام ابابیل ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا، نومینیٹڈ حملہ ہوا تھا۔ ڈرون کی ٹیکنالوجی ہے کہ نومینیٹڈ سم جب تک اس بلڈنگ میں نہیں پہنچے گی، اس علاقے میں نہیں پہنچے گی، وہاں فائر نہیں جائے گا۔ جیسے میسج آپ اتنے لوگوں میں بیٹھے ہیں، جس کے پاس وہ نمبر ہے، ایک موبائل میں 2 سمیں ہیں، جس سم پہ بھیجا جائے گا وہیں پہ آ کے میسج نے گرنا، کہیں اور نہیں جانے والا۔ ترمیہم بحجارۃ من سجیل، بندہ جدھر کو مرضی بھاگتا تھا، دوڑتا تھا، اس کا پیچھا کر کے وہ وہیں آ کر کے گائیڈڈ میزائل کی طرح اسی بندے کو آ کے ٹھکتا تھا جس کا نام لکھا ہوتا تھا، جس ہاتھی کا ہوتا تھا، وہ دیکھنے میں کنکر اور وہ پنجو میں ٹیکنالوجی۔ آج دنیا نے اس کو چرا کر کے ڈرون کہہ دیا۔ تیرے رب نے بغیر پائلٹ کے آٹو کنٹرول، ریموٹ کنٹرول کیسے چلایا؟ یہاں میں کہنا چاہ رہا ہوں، انا النبی لا کذب، انا ابن عبد المطلب، میں سرداروں کا بیٹا ہو کے سردار ہو کے بھی جھوٹ کیوں بولوں؟ جب انہوں نے سچ بولا تھا تو یہی حضور کہہ رہے ہیں کہ میں کوئی معمولی بندہ نہیں ہوں، دلیر ہوں۔ وہ اکیلے چلے گئے تھے ہاتھیوں کے سامنے، تم تو کچھ بھی نہیں۔ لوگوں اس لیے دلیر بننا پڑے گا وحی کے معاملے میں۔ ممکن ہے کبھی اکیلا بھی کھڑا ہونا پڑے اور بیوی روٹی نہ دے، سسرال والے کہیں انہوں روٹی نہیں دینی، اور یہ بھی ممکن ہے کہ بھائی نہ رہے، چچے چچے نہ رہے، تائے تائے نہ رہے، ننیال ننیال نہ رہے، ددیال ددیال نہ رہے، کوئی تجھے ماننے کو تیار نہ ہو۔ اکیلے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیجئے، جس رات نکلے ہیں تو کون ساتھ گیا؟
کام ہونا ہے کسی یار نہیں جدا عقیدہ ٹھیک ہونا ہے. اور یہ فیصلہ ہو گیا تھا مدینے میں جب ایک یہودی کے گھر بچہ بیمار پڑا ہے اور محبوب آئے ہیں اور آ کے اس کو کہتے ہیں یا غلام قل لا الہ الا اللہ، میں تیرے پاس وحی کا سبق لے کے آیا ہوں، تو یہودی ضرور ہے، یہودی کے گھر میں ہے تو بچہ بیمار ہے، موت کے منہ میں جا رہا ہے، مرنا تو تو نے ہے ہی، لیکن وہ والا سافٹ ویئر لے جا کے جو قبر میں بھی کام آتا ہے، نشر حشر میں بھی کام آتا ہے، جو پیاس کے لمحات میں بھی کام آتا ہے، جو کل قیامت کی دھوپ میں بھی کام آتا ہے، رب کا سایہ دے دیتا ہے، کوثر کا جام دے دیتا ہے، وہ سافٹ ویئر جو جہنم سے بچا لیتا ہے، جو جنت تلک ساتھ دیتا ہے، میں تجھے وہ چیز نہ دے دوں زیادہ راہ زیادہ سفر. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ. بچے نے نا ایک دفعہ الٹا کر کے پیچھے باپ بیٹھا تھا اے کر کے ویکھیا ابو آپاں کچھ ہو رہا تسی بھی کچھ ہو رہو یہ آخری لمحے کچھ اور وہی دیاں گلاں کرن لگ پے میں لا الہ الا اللہ کا کہہ رہے ہیں. میں کہا کرتا ہوں اور ٹوٹ کے کہتا ہوں، مایوس ہو کے نہیں ٹوٹ کے، آج کے ماں باپ سے تو اچھا وہ ایک یہودی باپ نکلا جس نے یہ کہا کہ اتے ابوالقاسم بیٹے آج اپنے باپ کی طرف نہ دیکھ، قاسم کے ابو روز روز محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہر گھر میں نہیں آتے، تو مقدر والا ہے کہ تیرے پاس چل کے آ گئے ہیں، آج میری بات نہ سن، جو یہ کہہ رہے ہیں ان کی سن. بچے نے سنی، کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ بولا، روح پرواز کر گئی، وہی سے ناطہ جڑا. محمد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کے کفن دفن کا اہتمام کرو، انہو مات مسلمہ. نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ، حسن مصطفیٰ، شجاعت مصطفیٰ، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان، اہل حدیث یوتھ فورس پاکستان. یہ آپ کا پہلا اور آخری نعرہ ہے، اس کے بعد نعرہ نہیں، کیونکہ نعرے کی وجہ سے نا رخ اور چلا جاتا ہے، جوش تو پیدا ہوتا ہے لیکن وہ شاید پچھلی بات ہوا میں چلی جاتی ہے. مجھے ذرا جڑے رہنے دیں ردم کے ساتھ، مجھے اپنے سے کچھ باتیں کرنی ہیں. اور وہ پہلی بات یہ ہے کہ وحی کا جب لفظ بولا جائے تو آپ کی نظر میں فوراً یہ بات آ جانی چاہیے کہ جس نے وحی بھیجی ہے وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللَّهِ قِيلًا، وہ اللہ ہے اور اللہ سے بڑھ کے کائنات میں بات کا سچا اور پکا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. وہ کون ہے؟ وہ اللہ ہے. سبحان اللہ. اور وہ اکیلا ایسا وفادار ہے، ایسا ولی ہے، ایسا یار ہے، ایسا دوست ہے، ایسا مولا ہے کہ جو آپ کو کبھی آج تلک اس نے تنہا چھوڑا ہی نہیں. اور بھائیوں میں کہا کرتا ہوں پتہ کرنا اپنے خمیر سے، نان جو ہے اس کا خمیر بنتا ہے، تھوڑی دیر زیادہ پڑا رہے خراب ہو جاتا ہے. نان تھوڑی دیر باہر پڑا رہے کھانے کے قابل نہیں رہتا. کب سے تیرے رب نے مٹی میں تیرا خمیر رکھا، پانی کی بوند میں بلبلے کو رکھا، اور پھر آگ میں رکھا، ہوا میں رکھا، چاروں کو اپنی اپنی جگہ سے الگ الگ اٹھایا، اٹھا کے جو ہے وہ کسی چیز میں ڈالا، اس کا لقمہ بنایا، وہ روٹی بنی. تیرے ابا جی نے کھائی، ان کی پشت میں چلا گیا، اور اماں نے کھائی، سینے کی ہڈیوں میں چلا گیا. رب نے دونوں کا نکاح کروا کے ان کو تنہائی میں جائز طریقے سے ملوا کے اور نطفہ امشاج بنا کے ماں کے پیٹ میں پہنچا کے چپکا کے اسقاط حمل نہیں ہونے دیا، کسی کو پتہ بھی نہیں تھا، اور وہ تیرے ساتھ وفا نبھا رہا تھا. سبحان اللہ. ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے، تجھ کو تلاش شاید کسی بے وفا کی. او بے وفا تھوڑا سوچ، آج کان دیکھ کے مر رہا ہے، ہونٹ دیکھ کے مر رہا ہے، نگاہوں پہ مر رہا ہے، چہرے دیکھ کے مر رہا ہے. کن کی خاطر بے وفائیاں کر رہا ہے؟ یہ تجھے چہرہ دیا کس نے ہے؟ ماں کے پیٹ میں یہ مہرہ بنایا کس نے ہے؟ یہ تصویر کاٹی کس نے ہے؟ یہ ڈائیاں لگائی کس نے ہے؟ یہ آنکھ کے کٹ کس نے بغیر کٹر کے دیے؟ یہ کانوں کے ٹول کس جو ہے وہ خرابیے نے لگائے؟ اور ان کا کچرا گیا تو کہاں گیا؟ کہیں گھر میں بکھرا، کمرے میں بکھرا. کس نے اپنی ٹیکنالوجی سے تیرا انجر پنجر بنا کے ہڈیوں کو جوڑ دے کے 360 جوڑوں کو جوڑ کے آساب کے کب
پاور چڑھا کے اوپر تجھے خوبصورت جلد سے نواز کے پھر تیرے رب نے پیچھے تیری آنکھ کے 2.25 کروڑ نہیں 32 کروڑ راڈ اینڈ کونز دے کے مفت میں تجھے رنگوں کی پہچان کروائی اور تیرے دل کا پمپ چلا کے اللہ نے 90,000 کلومیٹر تلک اس کا پاورفل پمپ پہنچایا، پریشر دیا۔ حضرات لائیے کوئی ایسا پمپ دکھائیے جو سیالکوٹ میں، گوجرانوالا میں، گجرات میں بنا ہو کہ جو آپ کو یہاں سے جو ہے وہ بارڈر تک پریشر دے دے۔ پتہ کیجئے دل کے ڈاکٹر سے کہ تیرے جسم کے اندر یہ کتنا اللہ نے جال بچھایا ہے۔ جس رب نے تجھے دل دیا، دل میں خون دیا، دھڑکنیں دی، دھڑکنوں میں روانی رکھی، تجھے جرت اور جوانی دی، جب تو جوان ہوا اور بولنے لائق ہوا، سننے کے لائق ہوا، دیکھنے کے لائق ہوا، تو نہیں دیکھ سکا تو اسی رب کو نہیں دیکھ سکا، تجھے نظر نہیں آئی تو اسی کی وہی نظر نہیں آئی، تجھے نہیں دکھا تو وہی نہیں دکھا۔ اللہ کہتے ہیں فَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ، بندہ میرا ہو کے تو نے آج تک کبھی اونٹ کو نہیں دیکھا، اونٹ کو دیکھتا تو میں یاد آ جاتا کہ کیسے ہم نے تیرے بازو آگے رکھے ہیں، گھٹنے پیچھے رکھے ہیں، ہم نے اونٹ کے گھٹنے آگے کر دیے ہیں، بازو پیچھے کر دیے ہیں۔ بایو پڑھنا کبھی، اور کتاب الحیوانات پڑھنا علامہ دمیری کی، اور پھر کبھی صبح منڈی میں جا کے ادھر اگر کہیں اونٹ آتا ہے تو نظر دیکھ لینا، ہمیشہ ہاتھ آگے فولڈ ہوتا ہے اور اونٹ کی پچھلی ٹانگیں آگے فولڈ ہو رہی ہیں، گھٹنے پیچھے فولڈ ہوتے ہیں، اونٹ کی اگلی ٹانگ پیچھے فولڈ ہو رہی ہے، تبھی تو گھٹنا باندھا جاتا ہے۔ تجھے رب کی پہچان ہی نہیں ہوتی۔ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، آسمان کی چھت سر پہ دیکھ کے تجھے اتنا احساس نہیں ہوا کہ کتنے کھمبے ہیں جو راستے میں لوگوں کے پلاٹ اور فرنٹ خراب کر دیتے ہیں؟ تو بتانا تیری زمین میں ہم نے کوئی پلر رکھ کے تیرا کوئی ایکڑ خراب کیا؟ ہم نے کتنی پاور رکھی ہے، سولر پینل پلانٹ رکھا ہے، پوری دنیا کا پتا پتا ڈالی ڈالی تیرے سر کا ایک ایک بال، وجود کا بال، سولر پینل بنا کے دنیا کو طاقت اور پاور ہم دے رہے ہیں، لیکن کسی جگہ تجھے کرنٹ لگنے دیا نہیں ہونے دیا۔ تجھے ہماری قدرتیں نظر نہیں آئی، آسمان کی ٹیکنالوجی نظر نہیں آئی، اتنی بڑی چھت نہیں دکھی، یہ پہاڑ گڑے ہوئے نہیں دکھے، ان میں سونے، ان میں دھاتے، ان میں کیا کچھ ہم نے نہیں ڈال دیا، تجھے وہ نظر نہیں آیا، اور تجھے یہ بچھی ہوئی زمین نہیں دکھی۔ فذکر، سب کو سمجھاتا ہے، کبھی خود کو بھی سمجھا۔ فذکر، سمجھے کبھی؟ پڑھا ہو تو پھر پتہ ہے۔ بھائیو میں زیادہ باتیں نہیں کرنا چاہتا، میں صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ ہم سب لا الہ تو پڑھتے ہیں نا، کوئی لا الہ کے بغیر تو نہیں بیٹھا، سب کا ہے نا۔ 7.25 ارب لوگ نہیں پڑھتے لا الہ، جنہوں نے پڑھا ہے 2.25 ارب لوگوں نے، 6.25 ارب نہیں پڑھتے، 7.5 میں سے 2.25 ارب نے کلمہ پڑھا ہے۔ دنیا کیا کہتی ہے چھوڑ دے، آپ اپنی نظروں میں تو مسلمان ہیں نا، میں اپنی نظروں میں مومن ہوں، مجھے کوئی کافر کہہ کے دیکھے مجھے برا لگے گا، آپ کو کوئی کہے گا تو برا لگے گا۔ اللہ کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، وہ خود ایمان کا دعویٰ کرنے والوں، آمنو، تم تو ایمان لے آؤ، جنہوں نے نہیں مانا نہیں مانا۔ جب لا الہ الا اللہ بول رہا ہے یہ وہی ہے، اور وہی اللہ نے بھیجی ہے، وہ اکیلا ہے، کوئی دوسرا نہیں ہے اس کے ساتھ۔ تو نے کیسے دوسرے کو شریک کیا ہے؟ بابا جی پیر عبد القادر کو، جن کو میں نے پیدا کیا ہے، ماں کے پیٹ میں رکھا ہے، جو میرے بندے ہیں، جن کو زندگی میں نے دی ہے، موت میں نے دی ہے، تو میرے برابر عرش پہ لا کے بٹھاتا ہے، اور لا الہ بھی پڑھتا ہے۔ جب میں تجھے بنا رہا تھا، تیرا ست اٹھا رہا تھا، تجھے خمیر دے رہا تھا، آج تیرا ضمیر بنایا ہے تو مر کیوں گیا ہے؟ جب اکیلے در سے تیری حاجت روائی، مشکل کشائی، تیری تصویر کشی، تیرا وجود انگ انگ بن رہا تھا، جب کسی کو تیرے نام کا بھی پتہ نہیں تھا، شکل اور صورت کا بھی پتہ نہیں تھا، تب تیرے ساتھ کون تھا؟ قل هو اللہ احد، وہ اکیلا اللہ ہے۔ یہ مسلمان کا، یہ مومن کا منہج اور مسلک ہے، اور پوری امت لا الہ الا اللہ پڑھ کے
اگر گفتار اور کردار میں فرق کرے گی تو اقبال بولے گا. اقبال تو اڈا ہی ہے نا, سیالکوٹ ہی ہے. اقبال بڑا اپدیشک ہے, من باتوں میں موہ لیتا ہے, گفتار کا غازی بن تو گیا, کردار کا غازی بن نہ سکا. وہ مومن دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا, سراسر موم ہو جائے یا سنگ ہو جا, یا لا الہ نہ کہے. اقبال ہی نے بولا تھا, زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل, اے دل و نگاہ اگر مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. یہ جتنے تو اولیاء اللہ لیے پھرتا ہے نا, وہ میرے بنے ہیں تو ولی بنے ہیں. میں ان کا یار نہ ہوتا تو ان کے بھی بیڑے آر پار نہ ہوتے. تو بھی میرا بن, میں نے تجھے بنایا ہے. ایاک نعبد کہتا ہے, اگر یہ کہتا ہے تو پھر میرا رہ. ساری زندگی ابو ابو, تسی میرے ابو. جدو نادرہ چ نام لکھاؤن دی واری آئی کسی اور دا نام. سوچو تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ ساری زندگی میں تیری میں تیری میں تیری. عزیز مصر کی بیوی نے یہی تو کہا تھا, اور جب اندر گئی تو یوسف علیہ السلام کو کہتی ہے تلک, آج بیوٹی پارلروں سے ساری تیاریاں تیرے لیے ہیں, ایک دفعہ نظر تے چک, ایک دفعہ تک تے سن. بھائی اتنا سا تھا, ہے تلک, یہ ساری تیاری تیرے لیے ہے. اور جب باہر نکلی تو لب و لہجہ بدل گیا, دو رنگی چھوڑ دے یا کرنگ ہو جا. اللہ کے گھر میں کل ہو اللہ احد, اللہ کے گھر میں سبحانک اللہم و بحمدک, اللہ کے گھر میں, اللہ کے گھر میں و تبارک اسمک, اللہ کے گھر میں و تعالی جدک, اللہ کے گھر میں ولا الہ غیرک, اللہ کے گھر میں الحمدللہ رب العالمین, اللہ کے گھر میں جو ہے الرحمن الرحیم, اللہ کے گھر میں مالک یوم الدین, اللہ کے گھر میں ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور باہر نکلتے ہی بھر دو جھولی میری یا محمد, باہر نکلتے ہی ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے سیون چل. باہر نکلتے ہی علی حجویری, باہر نکلتے ہی داتا کی نگری, باہر نکلتے ہی ہر مشکل دا اکو حل ہو تیار تے بھاٹی چل. دوست کہیں غلطی ہوئی ہے, لا الہ الا اللہ روٹین میں پڑھا ہے, عادت میں پڑھا ہے, عبادت میں پڑھا ہوتا تو اسی کا ہو کے رہتا جس نے ماں کے پیٹ میں تجھے گرنے نہیں دیا. گلو ایسا لگایا کہ اسکات نہیں ہونے دیا, وگرنہ کہیں گندی نالی میں ہوتے ہوتے ہوئے کہیں گٹر میں گیا ہوتا اور اتو ماشاءاللہ کتے پینڈ دے چھپڑ چ پیا ہوتا. بندے میں نے تجھے اکیلا نہیں چھوڑا, میں وفادار ہوں, وفا مانگ رہا ہوں. قل ان کنتم تحبون اللہ, وفا کا پتہ کہاں چلے گا؟ میرے سے محبت ہے, میں نے تو محبتیں کی ہیں, میں نے تو پالا ہے, میں نے ماں کے پیٹ میں وہ رزق دیا ہے جو تیرے منہ کو بھی نہ لگے, ناڑو سے دیا ہے. اور یاروں نے جب ناڑو کاٹا تھا میں نے تب بھی تجھے بھوکا نہیں مرنے دیا, ماں کا دودھ نہ بھی اترے, 3 دن ناڑو نہیں خشک ہونے دیا کہ اگر ہڑتال ہو, اللہ نہ کرے لاک ڈاؤن ہو, گاں مجھ نہ ملے, ملی ہوئے تے اگوں سائی نہ دین یار بھی ہو, خشک دودھ دا ڈبا بھی نہ لب رہا ہو, ابا بھی گھر نہ ہوئے, کی کریں گا؟ ہم نے تیرے ناڑو میں اتنا کوٹا رکھا ہے کہ 3 دن سے پہلے خشک ہو کے نہیں گرنے دیتے, جو مرضی ہو جائے ہم تجھے بھوکا مرنے نہیں دیں گے جب تک اماں کے دودھ کے 2 چشمے نہیں چلا دیں گے. علم نجعل لہ عینین, کوئی آنکھیں نہیں ہیں, ہمیں دیکھتا نہیں ہے, کٹ کس نے لگائے ہیں؟ وہدیناہ النجدین, علم نجعل لہ عینین ولسان چوسنے والی یہ جو زبان دی ہے, اور ساتھ میں نرم نرم ہونٹوں کو پریس کر کے چک کر کے دودھ دونا تجھے کس نے سکھایا؟ ایتھے تو بڑے بڑے ہو جان تو مجھ چونی نہیں ہوگی, تو ابھی پیدا ہوا تھا. یہ کس نے کہا کہ گھٹی دو اس کو اور اس کو پتا چلے؟ ہم ہی نے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ, ہم نے تیرا رزق کہیں نچلے ایریے میں گھٹیا جگہ پہ نہیں رکھا, بلند جگہ پہ چڑھا کے ماں کی چھاتی کے ساتھ جوڑ کے سینے لگا کے تجھے یہ دیا. اب بھی ہم تمہیں یاد نہیں ہیں, ہم با وفا تھے اس لیے نظروں سے گر گئے, کلمہ پڑھ کے بھی تجھے توحید یاد نہیں, در در پہ دھکے کھا رہا ہے. یہ آنکھیں, یہ سر کس کا ہے؟ جس نے دیا ہے اسی کے در پہ رہے, ہر در پہ نہ جا, سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے, ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. یاد ہونا ایک بڑا جا لکڑی دا گیٹ لگا ہوندا سی, اودے وچ ایک چھوٹی باری جی لگی ہوندی سی, پیتی کہندے جی. چلو
جن کو نہیں نئی پود کو پتا، بڑوں کو تو ہے، وہ رکھی دی چھوٹی سی بھی بندہ بھج کے سیدھا نہ لنگے، تھوڑا نیواں ہو کے لنگے. ساڈے ہل تو ایویں نہیں سی، تواڈے ہل شاید فل اچھی ہوئے. بڑے گیٹ میں یہ چھوٹی رکھی اسی لیے جاتی تھی تاکہ اس میں سے جھک کے گزرا جائے. بڑیاں دا گھر ہے، چودھریاں دا گھر ہے، لوگ جھک کے ہوں. اللہ نے کہا تو نے در رکھا ہے نا، پھر آ. میں نے اپنے گھر کا در ہی اتنا اونچا رکھا ہے، تو نیچے کھڑا ہو کے اپنا ہاتھ فل اٹھا تو اس کی دہلیز تک پہنچے گا. میں تجھے پھر بھی سر بلند کر کے ملتزم سے چمٹا کے کھڑا کر کے معزز کر کے کہتا ہوں جھکنا ہے تو دل سے جھک، زبردستی نہیں. سر جس پہ نہ جھک جائیں اسے در نہیں کہتے، ہر در پہ جو جھک جائے اسے سر نہیں کہتے. کہاں ہے تیرا سر؟ بھائیو یہ وحی کا اوپر والا پہلو ہے. دوسرے نمبر پہ وحی لانے والا کون ہے؟ جبریل امین. اللہ گارنٹی دیتے ہیں کہ امانت دار ہے، جھوٹا نہیں ہے، دغا باز نہیں ہے، ادھر ادھر نہیں جاتا، جہاں بھیجتے ہیں وہیں جاتا ہے. یہودیوں نے کہا نہیں، جبریل خیانت کرنے والا ہے. خیانت کیا کی ہے؟ کہنے لگے جی ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اسحاق کے بیٹے تھے یعقوب کا لقب تھا اسرائیل، اور ان کی اولاد بنی اسرائیل کہلائی. اس لڑی میں جو پیغمبر تھے اللہ نے جبریل کو ادھر بھیجا تھا، یہ بنی اسرائیل کے پاس نہیں گیا، یہ بنی اسماعیل کے پاس محمد کے پاس آ گیا. اس لیے ہم نہیں مانتے ہمارا دشمن ہے. اللہ نے کہا اگر وہ تمہارا دشمن ہے تو پھر ہم تمہارے دشمن ہیں. جو اس کا دشمن ہے وہ میرا دشمن ہے. کل کے یہودی نے کہا جبریل امانت دار نہیں ہے، دھوکہ دے گیا. آج کلمہ پڑھ کے اللہ کو اللہ مان کے اللہ اکبر کہہ کے اذان دے کے 6 مرتبہ اللہ اکبر کی صدا بلند کر کے اشہد ان لا الہ الا اللہ کہہ کے اپنی مسجد اور منبر و محراب پہ بیٹھ کے اگر ذہن یہ بنا رکھا ہے کہ جی جبریل کو غلطی ہوئی ہے، اونا تے علی پاک السی تے چلا محمد پاک ال گیا، یہ سوچ دی گئی ہے، منبر و محراب سے دی گئی ہے، سٹیج سے دی گئی ہے. اس لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ناکام ٹھہرے، انہاں دا کوئی بھی یار چنگا نہیں نکلیا، تے علی پاک دی پوری لڑی دی لڑی 12 دے 12 امام پھلا بھر گیا. جب سوچ ایسی بن جائے، یہودی پیغمبر سے دشمنی کیوں کرتا تھا؟ کتابوں میں تو پڑھا تھا، نشانیاں پوری تھی، مہر نبوت تھی، نام بھی وہی، جگہ بھی وہی، مقام بھی وہی، عظمت چہرہ مورا سب تھا، صرف جبریل امین کو امین نہیں مانا. بنی اسرائیل کے پاس آنا، بنی اسماعیل کے پاس چلا گیا. محبوب تو بنی اسماعیل میں سے نہیں مانتے. آج بھی یار کیوں نہیں مانتے اس قرآن کو، اس وحی کو، کہ جناب یہ جو لے کے آیا ہے کہیں اور لے گیا ہے. آج تو ٹی سی ایس والے کو بھیجے وہ کسی دوسرے دروازے پہ نہ جائے، تو شاورما والے کو آرڈر لگائے وہ ڈھونڈ ڈھونڈ کے تیرے تک آئے. تیرے رب نے استفا کر کے پیغمبر کو چن کر کے جبریل کو بھیجا اور وہ ایڈریس بھول کے کہیں اور چلا گیا. مجھے اپنی اصلاح کرنی ہے، یہ میری سوچ غلط ہے، وگرنہ میں ساری زندگی بہک گیا ہوں، پھسل گیا ہوں، میں مار کھا جاؤں گا. تیسری چیز وہی نصاب دیتی ہے، نصاب کتاب دیتی ہے، کتابی شکل میں. ہر دور میں اللہ نے صحیفے اور کتابیں اتاری. محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو اترا قرآن اترا. پورا سیال کوٹ قرآن کے بارے میں ایک ہی رائے رکھتا ہے کہ سچی کتاب ہے. کلمہ پڑھنے والے کیا کہتے ہیں؟ برحق کتاب ہے. اور یہ بندے نے مانگ کے لی، اللہ نے ایسے نہیں دے دی، اللہ نے ایسے نہیں دے دی. ایک یتیم بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے نہ رو رہا تھا، کہتا ہے اللہ منانے کو دل کرتا ہے، منانے کا طریقہ نہیں آتا. اللہم انی ارید ان اعبدک، اللہ بڑا من کر رہا ہے کہ تیرے سے باتیں کروں، تیری بندگی کروں، تیرے ساتھ اپنے راز نیاز کی باتیں کروں، دکھڑے رہوں، لیکن رونا کیسے ہے پتہ نہیں ہے. اللہ نے کہا کوئی نہیں، بھیج دیتے. پھر بھیجا نا جو نصاب قرآن، جن کو سمجھ آ گئی وہ رات کو چوری چوری بھی سن سکتے. 3 وڈے پینل جڑے سی نا کفر دے، سرپنچ چوری چوری غلافاں دے اولے لوک سن دے سی. یہ ایویں ہی ہے نا کہ جی میں پیو پتر نو کہے وہ گانے نہیں سننا تے آپ واش روم چ جا کے سنتا ہوگا. اولاد نو کہے وہ حکا نہیں کھچنا
اپنے گھر نہ کھچے، ڈیرے تے جا کے کھچے، اولاد نو کہے سگرٹ نہیں پینی تے آپ لکو لکو کے کش لاوے تے اولاد نے کہنا تے ابا یہ کی کام ہے۔ آج اس کافر نے قرآن کو نہیں مانا لیکن سن رہا ہے، تو نے میں نے مانگا، اللہ سے مانگا اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ گمراہ بھی نہیں ہونا چاہتا، میں ان کے ساتھ رہنا بھی نہیں چاہتا جن پہ تیرا غضب ہے، میں ان کے ساتھ بھی نہیں، مجھے صراط مستقیم دے، اپنا رستہ دکھا، اپنا بندہ بنا۔ اللہ نے کہا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ لو ہولوگرام مونوگرام ڈبہ پیک چمکتا دمکتا کبھی کھلا ہی نہیں، سیل بند آسمان سے امانت کے ذریعے وحی کے ذریعے یہ تیرے پاس پہنچا ہے، اس کو لے لے، لا ریب فیہ، اس میں شک نہیں ہے، شک نہ کری، یہ شک کٹ دیتا ہے، یہ شک نکال دیتا ہے۔ ھدی للمتقین، جن کا ڈیفنس مضبوط ہے یہ ان کے لیے رہنما ہے۔ آئیے میرے ساتھ 2 منٹ کے لیے آپ اپنے گریبان میں جھانکے، میں اپنے میں جھانکوں، قرآن کو قرآن مانا۔ کوئی زندگی دا ایک فیصلہ قرآن دے تھرو کیتا ہوا؟ کبھی بھی علاقے میں لڑائی ہو، کہیں پنچایت نے مل بیٹھ کے کہا ہو کہ قرآن کہتا ہے سچ بولنا ہے، اور سامنے جتنے لوگ بیٹھے ہیں وہ ڈر گئے ہوں، کانپ گئے ہوں، اور مجرم نے مان لیا ہو کہ یار جرم میرا ہی ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت چل کے آئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جرم ہو گیا، قرآن کا ڈر تھا، روب تھا، دبدبا تھا، سر پہ اس نے قرآن نہیں رکھا۔ قرآن اور صاحب قرآن سے تعلق ایسا ہے، محبوب نے کہا اس بچے کا قصور کیا ہے، جا اس کو جنم دے کے آ، جنم دے کے پھر لے کے آ گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہے، میرے سے غلطی ہو گئی، میں پاک ہونا چاہتی ہوں، قرآن کا فیصلہ میرے اوپر نافذ کر دیجئے۔ محبوب نے کہا اس بچے کا کیا قصور ہے، دودھ پیتا ہے، اس کو تھوڑا سا اپنا دودھ کی مدت پوری کرا، جب یہ روٹی کھانے لگے گا پھر لے آنا۔ ایک دن لے کے آئی اور ہاتھ میں بچے نے ٹکڑا پکڑا ہوا اور کھا رہی ہے، اور فکر لگی ہوئی ہے کہ یہ فیصلہ میرے اوپر نافذ ہو جائے۔ تجھے مجھے تو ڈر لگتا ہے جناب، اگر فیصلہ نافذ ہو گیا ٹنڈے ہو جائیں گے، ٹنڈے ہو جائیں گے۔ صرف ایک چور کا ہاتھ کٹے گا پوری دنیا کے لیے عبرت بنے گی۔ میں نے اپنی ان آنکھوں سے مدینہ منورہ میں ایک ہاتھ کٹتے دیکھا تھا عورت کا، پھر اس کے بعد ایسی مثال مدینے میں نہیں ملی۔ مصر کی عورت ہے، پکڑی نہیں جا رہی، پتہ نہیں ہے مسجد نبوی میں جتنی عورتیں جاتی ہیں، پرس کٹ جاتے ہیں، پیسے نکلتے ہیں، کیمرے کام کر رہے ہیں، نگران کھڑے ہیں، لیکن چور ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلنے دیتا۔ پنجابیاں جو کتے عربی ملے تھے، اٹھ کے ملے تھے، جفا پا کے ملے تھے، اسی تو اپنا افسارہ کھول جانے ہیں۔ وہ جب پنجابی عورتوں کو اس نے اردو میں نہ کہنا باجی کیا حال ہے، آپ کیسے ہیں، اچھا اتنا بڑا قد، اتنی خوبصورت حسینہ جمیلہ، عرب کی دنیا، پہنا ہوا گاؤن، اور ماشاءاللہ میرا حال پوچھ رہی ہے، یہ اپنا سب کچھ بھول کے اب ایسا ہاتھ پھیرتی، انگوٹھی پہنی ہوئی تھی اور بلیڈ انگوٹھی کے اندر لگا ہوا تھا، ایسے گاؤن اوپر ہوتا، پرس کو ہاتھ پھرتا، دوسرے سے کاروائی ہوتی، گاؤن کے اندر اندر پتہ کچھ نہیں چل رہا تھا، لیکن جب پکڑی گئی اس کا ایک ہاتھ قرآن کے فیصلے کے مطابق جب اتارا گیا، تو میں نے اس کے بعد 6 سال وہاں گزارے ہیں، مدینہ میں میں نے چوری ہوتے نہیں دیکھے۔ لوگوں آپ نے سنا ہوگا پچھلے دنوں ایک بچے کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، مارا گیا ہے، جتنے لوگ تھے سر قلم کر دیا گیا، کسی کا باپ مارا ہے۔ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اختلافی مسئلہ تو نہیں تھا، لیکن ہم نے قرآن کو قرآن مان کے، سچا مان کے بھی انہوں تینہ کا مل استعمال کیتا ہے۔ تویزتا گلی اٹھا پڑھ کے انتر منتر کالے جادو گئی تے چوتھا سیر تے رکھ کے قسمہ شسمہ کھا کے خود نو سچا۔ میں نے ایک دن کہتا، بلکہ کل ہی سوال ہے کہ جی جیڑا قرآن چک لے سچا ہوں، میں جی قرآن سچا ہے، نہیں سمجھے؟ قرآن سچا ہے۔ سونا مٹی میں بھی گرا دیا جائے تو وہ مٹی نہیں ہوتا، سونا سونا ہی رہتا ہے۔ ہم نے قرآن کے ذریعے شیلٹر تو لیا ہے، لیکن قرآن پہ عمل کر کے، دل صاف کر کے ہم نے گفتار و کردار کو برابر نہیں کیا۔ سیدہ عائشہ فرماتی ہیں کانا خلقہ القرآن، میرے محبوب پہ جو وحی اتری ہے، جو وحی نے بولا ہے، جو قرآن نے کہا ہے، میرے پیغمبر نے تول کے دکھا دیا ہے، کر کے دکھایا ہے۔
آپ اور میں دو چار مثالیں لے لے تاکہ لوگوں کو تو تانے دیتے ہیں، کبھی خود کو بھی تو تانا دینا. مینوں تو اینا کی پتا ہے کہ سن دوجے نو مارنا ہوئے تو بڑا تکھا ہے، جتھے کو پیندا ہے پسلیاں اندر واڑ دیندا ہے، نک دیاں ہڈیاں توڑ دیندا ہے. لیکن اتنا منافق ہے جب اپنی طرف جتنے مرضی پہلوان کو فل پلیشر سے لاؤ، ایتھے کان کے پتہ نہیں کیڑی شے نو روک لیں گے، اپنی طرف نہیں بڑھتا. یہ انگلی دوسرے کی طرف بڑی اٹھتی ہے تو لیکن کبھی میری طرف اٹھتی. ایک بندہ اپنا ٹھیکہ لے لیتا، ذمہ داری لے لیتا کہ میں نے خود کو وحی کے مطابق، اللہ کے فیصلوں کے مطابق، جبریل امین کی امانتوں کے مطابق، کتاب اللہ کے نصاب کے مطابق اپنی گفتار و کردار کو ایک کرنا ہے. جہاں میں غلط ہوں میں نے خود کو صحیح کرنا ہے. میں 7 ارب کا تو ٹھیکہ نہیں لے سکتا، اپنا تو لے سکتا ہوں، لیکن اپنا میں لے آئی نہیں. ابا ساری اولاد نو سیدھا کردا پھردا، ابا سیدھا نہیں، اولاد کو کہہ دیندی ہے نہ وکھا دیندی ابا مان جائے. وہی حال بیٹوں کا ہے، وہی بیٹیوں کا ہے، وہی دادے پردادے کا ہے. نہیں یقین آتا تو ایک مثال یہاں لے لیں. قرآن اور صاحب قرآن نے کہا گالی نہیں دینی، گال نہیں کڈنی. فیصلہ سنا ہے سب نے؟ یہ بھی بیوکھا کام ہے، ڈکنا ہی ہے نا. لیکن ماشاءاللہ ساڈے کو کوئی بکری 2 ٹانڈے کھا جائے تو اسی انہوں ایڈی گال کڈنا. وہ کھوتا ہو کے جو تھوڑا جہا ویر جاوے، اسی آپ ویرے ہیں مالک کے. کوئی ساڈے اگے ویرے تے نالے وہ دیڑ تے نالے جڑا حشر کری دا وہ سانوں پتہ. میں ایک جگہ تے گیا تو بابا جی آ گئے، کہندے پروفیسر سنیا دم کر لینا. میں کہ جی سارے کر لیندے حکم، دم کراؤنا. میں کیا مسئلہ کی؟ کہندے پروفیسر 2 مسئلے نو، ایک جد بہت کردا، جد بہت کردا، دوجا پھکڑ بڑے تولدا نکا جا اوکے. میں کہ بابا جی انہوں گھر چھڈاؤ تو دم تانوں ہونا ہے نا، مشکل دم تانوں ہونا. کہندا پہلا ویکھیا ڈاکٹر، داڑھ کسے دی دکھدی ہے، کڈو کسے دی. میں کہ جی یقین کرو منڈے نو شفا ہو جاؤ، گھر چ سکون ہو جاؤ، نہ یہ جد کرے گا نہ یہ پکڑ تولے گا. تسی پہلے اینو چھڈ کے آؤ. چھڈ کے آ کے بہ گیا. ہاں. میں کہ بابا جی جہدے چ سالن پا کے کھاندے ہو اینو کی کہیدا؟ کہندے اسی تاں کولی کہندے. میں کہ ہور دا نام؟ کہندے ایک دھی ویائی قصور وہ چھنی کہندے، ایک مظفر گڑھ ویائی ہے وہ اینو مونگری آندے نے، ایک بہول پور والی سائڈ تے ریاست چ ویائی ہے وہ اینو کٹوری آندے نے. کنے سارے بابے نے نام گنواتے. میں کہ بابا جی واقعی ایویں ہی ہے، ہور بھی بڑے نام ہیں، چلو تسی موٹے موٹے. میں کہ آ سامنے گلاس پہ اینو کی کہندے؟ کہندے گلاس کو. میں کہ قصور والے؟ کہندا گلاس. مظفر گڑھ والے گلاس تے بہاول پور والے کہندے کڈنا کی چاہنا، وہ بھی گلاس ہی آندے نے. میں کہ جی میں پانی نہیں کڈنا چاہتا، بور کریے تو پانی نہ نکلے تو چست کوئی نہیں نا. دم کرن لگا لیکن پہلے یکدم ہی پھوکا مارن دی عادت نہیں. میں کہ بابا جی یہ دوجا نام کیوں نہیں آیا؟ کہندے وڈکیاں دسیا ہوندا تو سانوں پتہ ہوندا، انہوں نے گلاس آکھیا اسی گلاس منیا. میں کہ جڑے پھکڑ تولدا وہ ماں دے ٹھڈوں تے نہیں لیا، وہ تو 1.5-2 سال بولیا ہی نہیں سی، وہ تو سندا سی وڈے کداں بولدے ہیں. چودھری صاحب جداں بولے جی وہی بولدا ہے، کوئی نویں گال تو نہیں کڈدا. کہندا ہاں یہ تو گل ٹھیک ہے، لکوں لے گئے. بس گل نہیں ہے کہ ہم نے بچوں کو غلط کہا، بہو کو غلط کہا، بیوی کو غلط کہا، ماں کو غلط کہا، بھائی کو غلط بولا، یاروں کو غلط بولا، ہمسایوں کو غلط بولا، ساری دنیا کو غلط کہا. لیکن میری غلطی کہاں تھی؟ اساس اور بنیاد کہاں تھی؟ اگر بنیاد غلط ہو جائے تاثریا میرا و دیوار کا سب ٹیڑھا رہے گا. ساری زندگی بھی سیرت کے نام پہ جلسے رکھ، قرآن کانفرنس سے رکھ، کچھ نہیں ہونے والا، کچھ نہیں ہونے والا. یہ خود نو سیدھا کرنا ہے تو پھر ہی گل بڑھنی. پٹھے نو سیدھا نہ کریے، سیدھے نو پٹھا نہ کریے. کہندے جی جیڑا جتھا لگا لگا رہن دو. منڈا میرا نہ گھر بیٹھا تے کٹ کٹ کے نا تاراں تے کدی اے بناویں کدی بی بناویں، کردیاں کردیاں یو تے پہنچ گیا. جدو یو تے پہنچیا نا میں کیا پوتا آ صحیح نہیں ہے، تو ٹیڑھا جا کرتا. انہوں نہ پھڑ کے میں اتنا سیدھا کرتا. کہنے لگا پاپا یہ کیا ہے؟
میں نے کہا یار یہ ٹیڑھا تھا میں نے سیدھا کر دیا ہے. کہنے لگے پاپا آپ بھی نہ پوچھ تو لیتے، اتنی محنت سے میں نے بنایا ہے، یہ یوں ٹیڑھا ہی ہو تو یوں ہوتا ہے، اسے سیدھا کر دیں تو آئی بن جاتا ہے، سیدھا کر دیں تو آئی بن جاتا ہے. ساری زندگی پڑا اللہ نے عورت کو اس پسلی سے نکالا ہے، ٹیڑھی جگہ سے، کیونکہ کچھ چیزیں ٹیڑھی ہوں تو ابھی کام دیتی ہیں، جو پسلیاں سیدھیاں ہوندی ہیں. ٹھیک ہے آیا نا کہ جو کسی نو لگے یار یوں یا کی اتو ٹیڑھی ہوئی ہے میں سیدھی کر دواں تے ایک حد تک تے جا سکتے ہو تے اگے کڑک ہی نہیں. قرآن پڑھا ہے سمجھا نہیں. الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں پہ حاکم ہے. حاکم بننا جتیاں کھا بیٹا، بہتے بندے بیبیوں کو جتیاں کھاندے، کیوں؟ میں حاکم، میں چودھری. قرآن نے حاکم نہیں کہا، قرآن نے قوامون کہا ہے. تو نے اگر پڑھا ہوتا بریلوی سنی شیعہ وہابی کہ پھٹے تیرے پاس یہ چکر نہ ہوتے تو تجھے سمجھ آ جاتی. مثال سے سمجھا دیتا ہوں. ساؤنڈ والے تو معذرت نال 2 منٹ لے ادھر اٹھا، میں نے تو جگہ ہی بدلی. یہ جو شکنجہ ہے خود نہیں کھڑا. آپ تک آواز کیوں نہیں آ رہی؟ کیونکہ وہ جو زاویہ تھا وہ زاویہ نہیں بن رہا. یہ جو زاویہ بنا ہے نا برابر اپنی جگہ پہ مستقل کھڑا ہے اور اپنا کام کر رہا ہے تو پیچھے سبب ہے. یہ اس کو اس پیچ نے کسا ہے، اس کو چوڑی نے اس ڈنڈے پہ کسا ہے، اس کو اس نے روکا ہے، اس ڈنڈے کو اپنی جگہ پہ مضبوط اس شکنجے نے کیا ہے. یہ شکنجہ اس ڈنڈے کی وجہ سے قائم ہے اور یہ ڈنڈا اس پاؤں کی وجہ سے قائم ہے اور وہ نیچے اپنے سٹیج کی وجہ سے، سٹیج اوپر چھت کی وجہ سے، چھت دیواروں اور دیواریں زمین اور زمین بنیاد کی وجہ سے قائم ہے. اگر یہ اساس نہ ہوتی تو یہ مائک یہاں زاویہ بنا کے قائم نہ ہوتا. مرد عورت کو قائم رکھنے والا ہے، گرنے نہیں دیتا، نہ نظروں سے نہ کسی کے قدموں میں. سب سے پہلا رشتہ ہے شوہر کا. دنیا میں پہلا رشتہ کس کا ہے؟ مرد شوہر ہو. پہلا باپ نہیں ہے. آدم علیہ السلام شوہر ہیں. قرآن کہہ رہا ہے ترتیب نہ بدل. دنیا کی سب سے پہلی اساس مرد ہے. عورت کو سمجھایا مرد ہے تو تو ہے، جہاں مرد نہیں تو اس کے اندر سے نکل نہیں سکے گی. وہ جدہ دا بھی یہ پسلی ہو دی یہ ٹیڑھی. یہ مرد کو کہا گیا تھا ٹیڑھی پسلی، تجھے تو کچھ اور کہا گیا تھا. اب یہ تیری اصل ہے. اور دنیا میں پہلا رشتہ، پہلا ناتا، پہلی شکل، پہلی صورت عورت کی ماں کی نہیں ہے، بیوی کی ہے. حوا بیوی تھی. لہٰذا گھر کے اندر بیوی کو پروٹوکول دو، شوہر کو گھر میں عزت دو، فلموں ڈراموں میں اس کو گراؤ نہیں. تو یہ حالات کا مارا ہوا کبھی گھبرائے نہیں. تیرا سسٹم چلے گا، نظام چلے گا اور پھر اس سے جب بچہ پیدا ہوگا یہ شوہر باپ بن جائے گا، یہ بیوی جو ہے یہ ماں بن جائے گی، سٹیٹس اور رتبہ بڑھ جائے گا اور اس کے بعد چلتے چلتے مقام وہاں تک آئے گا کہ شوہر بیوی کی ضروریات پوری کرے گا، گرنے نہیں دے گا، اور بیٹا ماں کو نہیں گرنے دے گا. جب بھائی پیدا ہو جائیں گے تو وہ بہن کو نہیں گرنے دیں گے. اور اگلے روپ میں چلتے 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 یہ سارے رشتے قدر ناتے آج اللہ کی رحمت سے موجود ہے. اور عورت کیا چاہ رہی ہے؟ نظام کیا چاہ رہا ہے؟ خاندانی نظام کیا چاہ رہا ہے؟ عورت کو آزاد کر دیا جائے، بہن کو بھائی سے، بیٹی کو باپ سے، شوہر کو بیوی سے اور اماں کو بیٹے سے. یہ 4 ہی تو قوام ہیں، 4 پلر ہیں جو عورت کو ہر دور میں ہر عمر میں سنبھال کے رکھتے ہیں. اگر تم انہی کو گرا دے گے تو کیا بچے گا؟ یہ جی جد بڑی کرتا ہے، بول نہیں گئے، یہ جد بڑی کرتا ہے. تو میرے دوست آپ اور میں بھی تو بڑے ضدی ہیں نا. جتھے شروع تو لگے ہیں عقیدہ لگا رہن دے، اپنے مسلک نو چھوڑی نہ تو دوجے نو چھیڑی نہ. یہی تو جد ہے. اور جد کی ہوندی؟ اگر اس ضد تے مکے والے قائم رہندے تو کنے کے نال رلنے سے رہے تھے نا. بدر میں آ کے بڑی مشکل سے 313 بنے. اگر مدینے والے بھی اس ضد پہ رہتے تو تعداد زیادہ سے زیادہ 600 ہو جاتی، 626 ہو جاتی. لیکن ضدیں چھوڑنی پڑتی ہیں، حق کو تسلیم کرنا پڑتا ہے. میں کہ بابا جی ایک گل دسو، کدی سالن مرضی کا نام بنیا ہوئے تو کی کر دے؟ کہندے چک کے پوری
तौड़ी दी तौड़ी सुट मारी दी है। तुहाडे हल पता नहीं की कहंदे ने, उन्हें तौड़ी आख्या, हांडी नूं तौड़ी सकदे ने, इहनूं कुन्नी भी कहंदे ने ते कुन्ना भी आंदे ने, चन्योट वाला कुन्ना। मैं तो भाजी मूदी कर देना। प्रोफेसर बुढ़ी लियाई दी कादे लई है जी, वो खाना ही ना सही पकावे। अल्लाह ने तुझे पैदा किस लिए किया था अगर तू मुसलमान ही सही नहीं बना? बाबा जी अब्दुल रशीद मुजाहिदाबादी कहते हैं, अल्लाह उनको जिंदगी दे, सेहत वाली, ईमान वाली। कहते यारा ने जाल लाया, मच्छी फड़ी, पानी तो अलग की थी, तड़पी चुकी, शहर आंदी, आर्डर लगा, तोली गई, चानने उतार दिए गए, लोहे वाला वो कीलों वाला बुरश मार मार के काट दी गई, टुकड़े कर दी गई, नमक डाला गया, अजवाइन डाली गई, लेमन निचोड़ा गया, घर में लाके और मिसाले लगाए गए, कई दिन रखा गया, तेल गर्म किया गया, उन मिर्च मिसालों में उस आग के ऊपर खौलते हुए तेल में डाल के क्या कुछ हो गया, फ्राई हो गई। यार ने खाई, खाने के बाद आखिर में जाके दंद च तीला मार दें, कहते स्वाद नहीं आया, बेगम नूं बनाउणी नहीं आई। लोकां दीयां बेगमां पता नहीं एडे स्वादी बनाउंदियां, पता नहीं इहने की कीता, वो सड़ बल गई कि नहीं। ते मच्छी जिहड़ी टुरी सी वजूद खो बैठी, शक्ल बदल बैठी, टुकड़े करवा बैठी, नमक मिर्च मिसालों में रगड़ी गई, तेलों में खौलाई गई, फ्राई की गई, तुझे फिर भी मजा नहीं आया। अगर कल क़यामत के दिन रब ने कह दिया, बंदे मैंने तुम्हें दुनिया में भेजा तो था, बचपन जवानी बुढ़ापा दिया था, मौका दिया था, मोहलत भी दी थी, लेकिन तू जिमें मोड़ के आया मजा नहीं आया, की बनेगा। कुरान भेजा था, मैंने अपना पैगंबर भेजा था। सीरत पे आप सब कुछ मुझसे पहले सुन चुके हैं, मुझे उम्मीद है कि उस पर मुझे बात करने की जरूरत नहीं। मैंने शेर तो वही पढ़ा था, सबक पढ़कर पढ़ा देना हुनर है हम लोगों का, जो दिल से दिल जलाते हैं वही उस्ताद होते हैं। एक दिन ना एक बंदा आ गया, कहने लगा अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैनू दरस दवो, तुहाडे च जो कोई फैसलाबाद मेरे को टोर आवे तान के बह जाए जी मैनू दरस दो। मैं कहना यार मेरा तो अज टाइम लाहौर है, मैं दरस ला। आया मदीने में आके कहने लगा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे कोई दरस ही दे दे, नसीहत ही कर दे। आपने चेहरा पढ़ा, मैं कई सारे चेहरे पढ़ के कह सकता हूँ, जिन्ना चल्ला ने सिस्टम ते रखा है हसन वाला, लेकिन उन्हें कभी जिंदगी शायद हस के नहीं देखा। कई इदा का सॉफ्टवेयर होंगे बाहर हसदा रहिंदा, घर आण उल्ट भी होंदा, सारा दिन हासे, बंदा घर बड़ाया अल्लाह दी सुपुर्द। सॉफ्टवेयर की सफाई होने वाली है। मुंडा एक दिन कहने लगा बाबा हारण नहीं काम करन दिया, बैटरी पवानी है। मैं क्या उन्होंने इलैक्ट्रीशियन को कमी बैटरी का मसला या कोई पॉइंट का मसला चैक तो कर। पैसे बैटरी दे देते, जो उत्थे गया उन्हें पॉइंट खोलिया, रेग मार रगड़ी, बटन प्रेस किया, हारण चल पाया। कहता चाचू की मसला से? कहता ते ना वो चढ़िया सी कार्बन, हमारे ऊपर जो है कार्बन चढ़ गया है। जनाब महबूब कहते रहे, हदीस बोलती रहे, कुरान कहता रहे, वही उतरती रहे, आवाजें आती रहे, अजान होती रहे, हय्या अला सलाह के जुमले धड़के मिलते रहे, हम टच से मस नहीं होते और इल्जाम देते हैं कि दुनिया बुरी है। अपनी कुताहियों को पसे पुष्ट डालकर हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। हम ही जमाना है, सही कीजिए खुद को, सुन्नत पे लाइए, बिदात और खिराफात छोड़िए, कुरान पे लाइए। बंदे के कानून बंदे को जो है वो सिक्योरिटी नहीं देते। लो चेक कर लो, खाना खा लिया, खाना इंतजामिया ने खाना देना है कि नहीं, चौल चौल पके ना, लो चेक कर लो। उन्हें थोड़ी देर बाद इंशाल्लाह तुसी मंजर देखना। हर बंदे ने यही कोशिश होनी है पहले मैनू मिले, शादी हाल च बने समरे सुथरे कपड़े पाए करूं, बुढ़ी कान च कह के भेज दी, देखी पिछली आंगू ना करा। लेकिन ये फिर परवाह नहीं करता, कुर्सी उत्थे लभ के बैणी है जिथे कनोपियां लगे होण। तो सब तो पहली नजर चमचे ते होनी है, जिहदे हथ चमचा आ गया अगले काम ओहदे ने। फिर भावें प्लेट नहीं बुका जी पा लो, लेकिन चमचा फड़ना। इसी भाग दौड़ में डालने में क्या हालत हो जाती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा अल्लाह के रसूल मुझे नसीहत करें। आपने कहा ला तग़ज़ब, गुस्सा ना करया कर। जेड़े चेहरे मैनू दिसन डे ना, जिन्होंने कभी हस के नहीं देखा, थोड़ी एक स्माइल ते पास करो, सुन्नत समझ के। यार हस पवो, अज भी कोई दुश्मनी जे
خصوصاً جڑے بزرگ نے میں انہوں تو گزارش کرنا بابیاں دے ہاسے اڈ گئے ہوندے نے اللہ تو انہوں سلامت رکھے یہ مذاق نہیں یہ استہزاء نہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تبسم فرمایا کرتے تھے چہرہ کھل جایا کرتا تھا آج جہاں جھریاں ہیں نا کل اسی جگہ پہ اسماعیل مسکانیں آباد تھی یہ بھی کل کے جوان تھے لوگوں آئیے آپ نے کہا غصہ نہ کیا کر جنہوں غصہ ہوں گا انہوں ایک دفعہ کون غصہ کرتا تو میرے متھے تے غصہ ویکھے تینوں میں غصے والا دسنا چل بابا جان دے غصہ نہ کر وہ یار کوئی اور گل کر بابا جی غصہ کیوں کرن ڈے یہی کئی جو 4-5 دفعہ غصہ تو نہیں کیتا آخر انہیں جوتی لا لینی لیکن قربان جاؤں سبق پڑھ کر پڑھا دینا ہنر ہے ہم لوگوں کا لا تغضب حدیث بڑے لوگوں نے پڑھی اور سنائی لیکن میرے محبوب نے کیسے جو دل سے دل جلاتے ہیں وہی استاد ہوتے ہیں محبوب نے کہا غصہ نہیں کرنا صحابہ کہتے ہیں پھر ہم نے اس کو زندگی میں غصہ کرتے نہیں دیکھا تو میرا مکیا نہیں کری سٹیج پہ اخلاق کی تعلیم دی جا رہی ہوتی ہے اور خطیب وقت دے رہا ہوتا ہے تو جے کوئی چھیڑ دے اس سے ویلے اخلاق تو باہر تے کپڑیوں باہر تے آپے تو باہر وہ آیا تھا ایک صحابی کہنے لگا اللہ کے رسول درس دیجئے اونٹ چراتے بکریاں چراتے آیا آپ نے کہا کسی کو گالی نہیں دینی کہندا جی پھر میں مردے دم تک کسے بندے نو گالی دینی تے دور دی گل میں کدی اٹھ تے بکری نو ہی گال نہیں کری یہ ہے پیغمبر ایسے ہیں ہادی نعتیں ساری رات جھوم جھوم کے سیدی مرشدی کہہ کے نوٹو کی تتھیاں جو ہے وہ لگا کے پھول پھینک کے جھنڈے لہرا کے غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کہہ کے تے پاجی کہن ڈے سی سویرے اٹھ کے ہاتھ چ پھر وہ 3 بلیڈاں لا جاندا ہے پتہ نہیں انہوں کی کہندے ہاں جی مومن کا کیا کام تھا مومن کا کیا کام تھا آئیے سنت پہ اس سے بڑا درد میرے پاس کوئی نہیں میرے ایک دوست ہیں ایک دن کہنے لگے میرے ہی کتے میں نے کبھی کسی کو کہا نہیں داڑھی رکھ ویسے ایک بات ہو رہی تھی تو اس نے یہ سارا واقعہ سنایا کہنے لگا جی میری نویں شادی ہوئی تو ایک دن نہ بوڑھی نے مینوں چنگا ستھرا کر کے میں لفظ کوئی اور لبیا بڑیاں زباناں چ مینوں لبیا نہیں کہندا جی انہیں مینوں چنگا پسمایا کی ہویا کہندی میں ایک گل کرنی سی تے چپ کر گئی ہن میں پوچھاں کیڑی گل کرنی سی کہے نہیں رہن دو 4-5 دفعہ میں پھر پوچھے رہن دو کیوں رہنے دوں دسو نا کی مسئلہ ہے نہیں پھر میں منی نہ گئی تے بندے نوں دکھ ہوندا او بھلیے منو تو جند جان ہے میری کداں دی کوئی قسم لینی ہو نہیں ایک دفعہ ابو نو کہا سی انہاں بھی مینوں چڑکیا سی بھائی نو کہا سی انہاں بھی چھتر ماریا سی یہ امید رکھی سی کل نو جہدے نال بیاہ ہو انہوں کہوں ہن پتہ نہیں توں کی کرنا ہے نہیں اللہ خیر کرے میں چنگی کروں دس کہندی میرا شوق سی کہ میں ساڑی پاؤنی ہے تے پیو نو کہا سی انہیں بھی چڑکیا بھراواں نے بھی ہن پتہ نہیں توں کہندا ہے تے ایتھے بھی اوداں دا ہی رولا ایتھے میری ماں نے مینوں رہن دینا وہ تے اگے ہی کہندی ہے تواڈے ال کی آندے نے جہدا ویاہ ہو جائے تھلے لگا دا رن مرید ساری سنتوں کا قتل اس لفظ نے کیا اللہ کی قسم اس لفظ نے کیا ساری شریعت کا قتل اس جملے نے کیا ہے ساری زندگی جوانوں کو بچوں کو بلیک میل کر کے عورت کا پہلا کردار مرد کا پہلا روپ شوہر اور بیوی ہونے کا ہم نے اس کو ملیا میٹ کر کے رکھ دیا ہے حالانکہ حق یہ بنتا تھا کہ پوری زندگی آگے گزرنی ہے نیا یونٹ بنانا نواں یونٹ لاؤنا ہوئے باہر 4 دیواری کر دو تو وہ یونٹ رن مرید ہو جائے گا خیر کہندا میں پوچھیا بڑا زد زد کر کے اوکھا جہا ہو کے انہیں دسیا کہ میں نہ ساڑی لینا چاہتی کہندا اچھا تیرا میں شوق پورا کروں میں کہندا لے کے آیا انہوں کیا رات نو کمرے چ پا پو کے مینوں وکھائی انہیں سنبھال کے نہ کٹھی کٹھی کر کے تے سیف چ اوتھے رکھی جتھے سیف کھلے تے دسے ہی نہیں بڑی محفوظ کر تے بڑی خوش تے بڑے چاواں نال کہندا جی ایک جمعہ تواڈے پیچھے پڑھیا سی تے میں بھی کتے گلی گلی آ کے نہ داڑھی رکھ لئی مہینے بعد میں گھر جانا سی کم تو بعد گھر گیا تو میری واہ شیو دی تو مینوں کہندی اے کیڑے دم لا بیٹھا وہ کیڑی ٹینشن چ سی تے گھر اوویں ہی آ گیا شیو تو بغیر میں کہا نہیں میں سنت سمجھ کے نا داڑھی رکھ لی کہندی یا مینوں پیکے بھیج دے تے یا جاؤ جام کولوں جا کے نا اپنی جامت کرا کے
کہندے انہیں دڑکا ہی ایسا لایا پوری ایسی کہ میرے کو تہاڈیاں ساریاں نصیحتاں بھول گئی. کہندا میں سیدھا گیا منائی سٹائی تے جدوں کہندا ویپر پھیڑ کے سٹن ڈیا سی نا دکھ بڑا ہویا کہ انہیں ہندو دی ساڑی لے کے سیف چ سانب لئی تے میں اپنے سونے دی سنت تے داڑھی پیشاب والی گندی نالی چ سٹا کے آیا. تیرے میرے تو اتنا درد بھی نہیں نا ہوتا. چوٹ پڑتی ہے تو پتھر بھی صدا دیتے ہیں، آگ لگتی ہے تو پتے بھی ہوا دیتے ہیں، پہاڑوں سے بھی گر کے کبھی آتی نہیں خراش، نرم لفظوں سے بھی لگ جاتی ہیں چوٹیں اکثر. تو نے کبھی سوچا ہی نہیں، غور کیا ہی نہیں سنت ہے کیا؟ بدعت صرف یہ نہیں ہے کہ آپ نے یہ جو داڑھی کاٹنے والا سلسلہ ہے تیرے پیغمبر کا حکم تھا، اس حکم کے خلاف جو تو کر گیا ہے. تو نے اپنا الہ بیوی کو بنایا ہے، کسی محبوبہ کو بنایا ہے، تو نے اپنا مرشد کسی اس کو بنایا ہے. اگر مرشد آقا کو بنایا ہوتا تو تیرے چہرے پہ یہ سج رہی ہوتی. سنت صرف رفلی دینی تو نہیں نا، یہ خیال ہے. اللہ نو ہاتھ بکھائیے تو کہندے جی نہیں بکھاؤنا ہے تو پوری قوم نو ہاتھ بکھائی جاندے. سمجھ نہیں آئی؟ بخاندے سجی تے ماردے کھبی جو لبدا جاندے دبی، لیندے رشوت بناندے کوٹھی تو موٹا کر کے لکھ دے آزا من فضل ربی. تسبیح پھیری تو دل نہ پھریا، اتو میاں تسبیح تو وچو میاں کسبی. یہ سب کیا ہے؟ اگر نبی کی سنت ہوتی تو کبھی دودھ میں پانی نہ ملتا. نبی کی سنت کی قدر ہوتی. یہ دودھ میں پانی بھی بدعت ہے. تیرے پیغمبر نے خالص دیا ہے، خالص لیا ہے. الا للہ الدین الخالص. اور آخری گزارش تے سلام تسی بھی کرن جاؤ تھوڑے کھانے چ بھی میں ہے نا. زندگی تے موت اگر یہ وحی کے مطابق ہے تو سلامن سلامہ، سلامن سلامہ. کوئی بھی گندا دینے والا نہیں، تو اکیلا بھی ہے. تجھے نہلانے کے لیے بھی کسی کو ٹائم نہیں ملا نا، رب فرشتے بھیج دے گا، رب فرشتے بھیج دے گا. تو خود کو بدل کے تو دیکھ، غلطی مان کے تو دیکھ، صفائی کر کے تو دیکھ، لا الہ الا اللہ کے تقاضے پورے کر کے تو دیکھ، محمد الرسول اللہ کو دل و جان پہ لکھ کے عمل کر کے تو دیکھ، قرآن کو ایمان بنا کے تو دیکھ، سنت کو اپنا بیوٹی پارلر سمجھ کے تو دیکھ. آپ کو پتا ہے ساری زندگی بھی بیوٹی پارلر میں عورت پھر پھر کے کروڑوں لگا کے بھی چلی جائے، قیامت کے دن اس کے جسم کا کوئی حصہ چمکے گا نہیں. لیکن اگر نبی کی سنت، محبوب کی سنت، آقا کی سنت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سمجھ کے اگر یہ دن میں 5 مرتبہ وضو کرے گی، قیامت کے دن پوری امتوں میں سے اس کے وضو والے اعضاء جو ہیں وہ زرق برق چمک دمک. کیا خیال ہے؟ سنت ہے تو کیا نا میرے دوست. اس لیے بدعات کی طرف نہ جا. قیامت کے دن پیاس تجھے بھی لگنی ہے، مجھے بھی لگنی ہے. ساقی کوثر اور تیرے درمیان اگر دیوار حائل کر دی جائے، شدید گرمی میں تو شادی حال تک پہنچاؤ اور اے سی روم میں جانے سے پہلے مسئلہ بن جائے، دکھ ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ اس لیے زندگی کو مولڈ کریں اور موت کی تیاری کریں، اور موت بھی سنت کے مطابق اللہ دے. خاتمہ بالایمان ہو، تیرا جو ہے وہ قبر سنت کے مطابق بنے، جنازہ سنت کے مطابق ہو، کفن دفن کا اہتمام سنت کے مطابق ہو. زندگی اور موت دونوں قیمتی ہو جائیں گے. انما الاعمال بالخواتیم، یہی اس کانفرنس کی دعوت تھی. عقیدہ درست کیجئے، عبادات درست فرمائیے، معاملات درست کیجئے، اخلاقیات پہ زور دیجئے. ساری دنیا بدل جائے گی اگر آپ اور میں ایک ایک کر کے خود کو بدل لیں. تو یہ جتنے لوگ بیٹھے ہیں کم از کم یہ تو بدلیں گے. جی اسی اج تو بعد پھکڑ نہ تو لیا، امید ہے ساڈیاں اگلیاں پوچھتاں جی اسی جدی نہیں کرتے، آنے والی پوچھتے بھی مانے گا. بھائی انہاں نوں ایتھے ہی بھال ہو تے چول اتنے بھیج دو. اقول قولی ھذا وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.